بعضکم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. مردوں کو کما کر لانا مشکل نہیں لگتا، مرد نہ کمائے تو اپنے آپ کو ناکارہ سمجھے. اور کبھی مرد عام طور پہ اچھے مرد جو ہوتے ہیں وہ احسان نہیں جتاتے، خاموشی سے فرما برداری سے تنخواہ لا کر بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ شہزادیوں کی طرح خرچ کرتی ہیں جہاں ان کا جی چاہے. عورت کے لیے کمانا نیچرل نہیں ہے. اگر مرد گھر بیٹھا ہو، عورت کماتی ہو، 100 دفعہ احسان جتائے گی، میں کما رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، تم تو گھر بیٹھے رہتے ہو. اس لیے کہ عورت کی فطرت میں نہیں ہے. یہ رول اورینٹیشن کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ ہم اپنے اندر لے کر آئے ہیں، ودیت شدہ ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ مال خرچ کرتے ہیں، احسان مان لینے میں کوئی حرج نہیں. تھینکس کہہ دیا کریں اپنے ہسبینڈ کو کہ واقعی آپ کتنا خیال کرتے ہیں. ایکنالج کرنے میں کیا جاتا ہے، کسی کی بڑائی کم نہیں ہو جاتی. اب پہلی دفعہ خواتین کی رسپانسبلٹیز. اب ذرا آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو جو مردوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مرد ایسا ہے، شوہر ایسا ہی ہے، محسنین ہے، مال خرچ کرنے والا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو کیا سارے فرائض مرد ہی کے ہیں؟ مردوں کے لیے کیا مینس رائٹس کی کوئی پکار اٹھانے والا نہ ہوگا؟ کوئی نعرے بازی نہ کرے گا کہ مردوں کو مردوں کے حق دے دو، کہ خالی ویمنز رائٹس کے ایشوز اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، مرد بھی مخلوق ہیں، عورتیں بھی مخلوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. اب خواتین کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں. فرمایا فالصالحات، بس صالح عورتیں، صالح بیویاں، صلح کرنے والی بیویاں، اصلاح چاہنے والی بیویاں، دین اور دنیا کی فلاح چاہنے والی بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات مان لیتی ہیں، کلیش نہیں کرتی رہتی ہر وقت اپنے شوہر سے، بات بات پہ بغاوت نہیں ہے، نشوز نہیں ہے، ریبل وداؤٹ کاز نہیں ہے، اپنے حقوق کا نعرہ لے کر کھڑی نہیں رہتی. اور اتنا آسان ہے بیوی کے لیے جنت میں جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہہ دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. دیکھیے مجھے تو اپنا بھلا چاہیے، مجھے تو چاہیے جنت. اور اگر شوہر کی شکل میں اللہ نے جنت کا دروازہ میری زندگی میں کھول دیا ہے تو میں عقل مندی کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ اسے فائدہ اٹھاؤں. کئی رشتے جنت کے دروازے ہیں، والدین ان میں سے ایک ہیں، شوہر ان میں سے ایک ہے. تو فرما برداری کرو، اور فرما برداری معروف میں ہوگی، حرام کاموں میں نہیں ہوگی. اصول یاد رکھیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اللہ کی تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو قانتات، کہنا ماننے والی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، ریبل وداؤٹ کاز نہیں ہوتی ہیں. بات مان لینا کمزوری کی علامت نہیں ہے. ہم نے سمجھا ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب، پر اعتماد ہونے کا مطلب، کریئر وومن ہونے کا مطلب کہ عورت اکڑی رہے، انفلیکسیبل رہے، دوسروں کو ڈومینیٹ کرے، اوروں کو کنٹرول کرے. اس طرح محبتیں، رشتے قائم نہیں ہوتے. کون جھک سکتا ہے؟ جس میں اعتماد ہوتا ہے، ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے. جو برٹل ہوتے ہیں وہی ٹوٹ جاتے ہیں. اور کیا ہوتی ہیں؟ حافظات للغیب. اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے پیسے کا درد ہوتا ہے ان کے دل کے اندر، اور بچوں کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ مرد اور عورت کی ذمہ داریاں بیان کر دی گئیں. اور الحمدللہ دنیا آئیڈل میرجز سے خالی نہیں ہے. بہت خوبصورت آپ کو یہ توازن نظر آئے گا بعض گھروں کے اندر. جنت کا نمونہ دیکھنا چاہیں اس گھر کو دیکھ لیں جہاں میاں اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اور جہاں بیوی اپنے فرائض ادا کر رہی ہے. اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، بہترین ماحول جس میں کہ اگلی نسل پروان چڑھے. سر پھٹول نہیں ہے ہر وقت کا، ہر وقت کی بحث تکرار نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. اور یہ الحمدللہ ممکن ہے اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، اگر ہم آخرت کی طلبگار بن جائیں. اب کیا ہے کہ مرد ہر طرح سے اپنے حقوق ادا کر رہا ہے. شوہر قرآن کے مطابق ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، بیوی نہیں کر رہی. اب وہ کیا کرے؟ بیوی جو ہے حق ادا نہیں کر رہی، شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، بات بات پہ اس کی تحقیر کرتی ہے، کبھی اس کو جانور کہہ دیتی ہے، کبھی اس کو نوکر کہہ دیتی ہے، کبھی ہنستی ہے، حقارت کا سلوک کرتی ہے، بڑی مجلس میں اس کا مذاق اڑاتی ہے، زبان دراز ہے. اور
اصل چیز کیا ہے؟ بد کردار ہے. بد کرداری کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں اس کا چسکا ہے. پتہ نہیں سوپ آپراز دیکھ دیکھ کر ہوا یا کیا ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یا وہ جو میوزیکل ایوننگز میں گاؤں تکیوں سے ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھے تو کہیں نظر لڑ گئی، کوئی اور دل میں اتر گیا، کوئی اور اچھا لگنے لگ گیا، میاں سے زیادہ ٹال ڈارک ہینڈسم نظر آ گیا. واٹ ایور اٹ از، بد کرداری کی طرف اس کا رجحان ہے. فساد ہی فساد ہے گھر کے اندر، گھر نگلیکٹڈ ہے، نوکروں کے ہاتھوں بچے ابیوز ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لڑکے بھی ابیوز ہو رہے ہیں اور بچیاں بھی ہو رہی ہیں، دونوں. اور گھر کے بزرگ جو ہیں وہ نگلیکٹڈ پڑے ہوئے ہیں اور گھر والی کو کوئی خبر ہی نہیں، انٹرسٹ ہی نہیں لیتی کسی چیز کے اندر. اب شوہر کیا کرے؟ فوراً طلاق دے دے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے کیپٹن آف دا شپ بنایا ہے اس کو، ہی مسٹ ٹیک کریکٹیو میجرز. لیکن طلاق دینا تو کوئی حل نہیں ہے، گھر ٹوٹ جائے گا. کہ عدالت میں چلا جائے اور ضد پر آئے گی عورت کہ تم نے میرا معاملہ سب کے سامنے کھول دیا. کوشش کیا کرے؟ گھر کے اندر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے. اللہ نے قوام بنایا ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ رائٹس دیے ہیں. سرجن کی طرح سمجھ لیجئے، سرجن جب ہوتا ہے تو علاج کر رہا ہوتا ہے نا، اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے اپنے آلات ہوتے ہیں. چھریاں ہوتی ہیں، کینچیاں بھی ہوتی ہیں، سوئیاں بھی ہوتی ہیں، ٹیپ بھی ہوتا ہے، جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو اب کیا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. اب جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو، اب یہ اندیشہ یہ نہیں کہ تمہارا خیال ہے کہ 1 in a million چانس ہے کہ یہ ایسے کرے گی، نہیں. مراد یہاں پر ہے کہ تمہارے پاس سالڈ پروف آ گیا ہے کہ یہ بڑی بد کردار ہے. تمہارے پاس میسیجز آ رہے ہیں یا تمہارے پاس کوئی پروف آ چکا، یا تم دیکھ رہے ہو کہ گھر کے اندر ریبیلین ہو رہی ہے، تم ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو اور تم کو تمہارے حقوق نہیں مل رہے. ٹیک سم کریکٹیو میجرز، ڈو سم تھنگ. کیا کرو؟ فرسٹ اسٹیپ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ. میرج کاؤنسلر کے پاس چلے جاؤ، جاؤ تم اس کو لے کر ویکیشن پر چلے جاؤ، جاؤ تم مالدیو چلے جاؤ بیوی کو لے کر، جاؤ کسی ریزورٹ میں چلے جاؤ. مطلب بتایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، واٹ ایور یو کین افورڈ ڈو. وَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، بتاؤ. تم بتاؤ کہ بھئی یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، ہم اس کو کس طرح سے سالو کریں. دیکھیں 50% تو یہ سمجھ جائیں گی جو اصلاح چاہ رہی ہیں نا. اگر واقعی غلطی سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ سمجھ جائیں گی، او مائی مسٹیک، ریئلائز کر لیں گی. نہیں مان رہی، گھوم پھر کر آ گئی، مالدیو سے ہو کر اور سوئٹزرلینڈ سے ہو کر آ گئی، پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. اب کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. بیویوں کو مت نکالو بیڈ روم سے، تم جا کے اسٹڈی میں سو جاؤ، جاؤ تم جا کے لاؤنج میں بستر بچھا کر سو جاؤ. 99.99% عورتیں یہی سمجھ جائیں گی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اگر آپ شادی شدہ ہیں کہ میاں تکیہ لے کر، کمفرٹر لے کر لاؤنج میں سو رہا ہے، سوچ کے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ اتنی ناراضگی، اتنی خفگی، وہی سمجھ جائیں گی. اور اگر ایسی ہو چکی ہے کہ یہاں بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ضرب لگاؤ. کس طرح ضرب لگاؤ؟ اب یہ جو آیت کا ایک لفظ ہے، پوری آیت بھی نہیں، شوہر بیوی کے پورے تعلق کو اس کے گرد ایسے گھما دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مار مار کے ان کو درست رکھو. یہ کہا اللہ نے. کیا کچھ اللہ نے کہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے رہو، نرمی کے ساتھ رہو. طلاق جیسے تلخ معاملے میں اتنا حسن سلوک کرنے کو کہا ہے تو روزمرہ کی زندگی میں کتنا حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہوگا. اب جیسے نماز اگر ہمیں سمجھنی ہے، لفظ ہمیں صلاۃ سمجھنا ہے، ہم کس طرح سمجھیں گے؟ اپنی ڈکشنری سے نہیں، ہم سنت سے سمجھیں گے. آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ اب وَاضْرِبُوهُنَّ کو بھی اگر سمجھنا ہے کیسے سمجھیں گے؟ ڈکشنری سے نہیں، ہم سنت سے سمجھیں گے. کس طرح سے مارو؟ ڈنڈا لے کے مارو، ہڈیاں توڑو ان کی، نعوذ باللہ، نہیں، مسواک سے، ٹوتھ برش سے، ایک تھوڑا سا جیسے کہ شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بس. اور یہ بھی کوئی روز مرہ کا معمول نہیں ہے کہ صبح صبح اٹھ کے وائٹامن بی کی طرح ایک چپت لگا دیا اس کو تاکہ پورے دن درست رہے، جیسے ایز اے پریکاشن. یہ نہیں کہا جا رہا نعوذ باللہ، یہ تو کارٹیزون ٹریٹمنٹ ہے، مے بی ونس ان اے لائف ٹائم اس کی ضرورت پڑے گی. جیسے طلاق کی اجازت ہے لیکن نہایت ناپسندیدہ، اسی طرح ضرب لگانے کی اجازت ہے. ضرب کس طرح؟ ایسے بس ہلکے سے، ذرا ہسٹیرک ہو رہی ہے تو تھوڑی بات سمجھ آ جائے، وہ بھی نہایت ناپسندیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ نہیں ماریں گے. ایک نیسیسری سرجری کی طرح کرنا ہے، اصلاح کی خاطر، پرپس یاد رکھیں، اصلاح کی خاطر مارنا ہے.
اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ سرجری کرنے سے پیشنٹ ٹھیک ہوگا تو قینچی بستر لگائے. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ سرجری کرنے سے مرض بڑھ جائے گا نہ کرے سرجری. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ذرا سا میں اس کو ریپریمانڈ کروں گا سختی کے ساتھ تو یہ ہوش میں آ جائے گی تو کرے. اگر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹچ بھی کیا تو اور بپھر جائے گی نہ ٹچ کرے, نہ چھوئے اس کو. اصلاح کی خاطر یہ کام کرنا ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں کو مار رہے ہیں. ہالی ووڈ کی ایکٹریسز بھی پٹ رہی ہیں امریکہ میں, اور یورپ میں بھی عورتیں پٹ رہی ہیں, اور پاکستان کے گاؤں میں بھی پٹ رہی ہیں. جب مرد ظالم ہو جاتے ہیں, تقوی ختم ہو جاتا ہے, عورتوں کو بھی مارتے ہیں, بچوں کو بھی مارتے ہیں, اپنے والدین کو بھی مارتے ہیں. تو ظالم مرد تو ظالم مرد ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ تو ظلم کرے گا. کبھی آپ کی میڈ آ کر کہتی کہ باجی آج میرے میاں نے مارا, پوچھو کس بات پہ مارا؟ تم بد کردار تھی اس لیے؟ تم نماز نہیں پڑھ رہی تھی نعوذ باللہ اس لیے؟ نہیں. کیوں مارتے ہیں آج مرد اپنی بیویوں کو؟ غصہ نکالنے کے لیے, یا ڈرگز کی وجہ سے نشے میں مارتے ہیں بیویوں کو, یا اس لیے مارتے ہیں بیویوں کو کہ پروسٹیٹیوشن کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے, جسم فروش ان کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, غصہ نکالنے کے لیے مار رہے ہوتے ہیں. اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور ایسے ایسے مارتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے. اب جو مار رہے ہیں اپنی بیویوں کو, کیا انہوں نے قرآن کھول کر پڑھا سورہ نساء؟ اچھا آیت نمبر 10, اب میں ڈور لگاتا ہوں تم کو. جو یہ سمجھتا ہے اس نے قرآن پر بہت بڑا ظلم کیا. قرآن کیا ظلم سکھانے آیا ہے؟ نہیں, قرآن اصلاح کے لیے آیا ہے. اور ہم خواتین ہیں, خود میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو جس طرح اپنے ہسبینڈز کو ٹریٹ کرتی ہیں, نہایت شریف ہسبینڈ. بعض دفعہ دل کرتا تھا کہ ایک ذرا سا اگر ٹچ کر ہی دیتے تو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی. اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, یقین جانو اوپر اللہ موجود ہے جو کہ بڑا اور بالا تر ہے. مردوں کو بھی بتا دیا کہ جتنا اختیار تم کو مخلوق پر ہے, ان عورتوں پر, اپنی بیویوں پر ہے, اس سے زیادہ اللہ کو تم پر اختیار ہے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا. خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں 4 دفعہ تقوی کا ذکر آتا ہے ان کے اندر, ریپیٹڈلی تقوی کا ذکر آتا ہے. تو ہم جب اپنی بچیوں کی شادیاں کریں تو دیکھیں کہ متقی ہے, مذہبی نہیں, متقی. خالی داڑھی یا نماز کی بات نہیں کی جا رہی, اندرونی نیکی کی بات کی جا رہی ہے. اللہ ہم کو نیک داماد دے اور اللہ ہم کو نیک شوہر دے. تو اگر قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے مرد نکلیں گے تبھی معاشرے میں انصاف پیدا ہوگا. یہ سچی بات ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی سے مدد لو. نیوکلیر فیملیز میں پرابلمز بعض دفعہ زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں تو بعض دفعہ یہ لگتا ہے نا کہ سسرال کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق بگڑ گیا. نہیں, اکیلے جو رہ رہے ہوتے ہیں کوئی سسرال وہاں پر نہیں ہوتی, نہ نندے ہیں, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, تب بھی بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملیز بعض دفعہ انٹروین کر کے معاملے سلجھا لیتی ہیں, معاملے سنبھال لیتی ہیں اگر حکمت والے بزرگ خاندان کے اندر موجود ہیں. اگر مار مار کے اور پیٹ پیٹ کے بیوی کو درست رکھنا ہوتا تو یہ آپشن نہ دیا گیا ہوتا. یہاں پر فرمایا کہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب طلاق ہوئی اور ہوئی تو تم پہلے ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر ایک اور کوشش یہ کر لو, خاندان والوں کو جمع کر لو. یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. نیکیوں کی طرف تم سبقت کرو تو پھر تم دیکھو کتنے اچھے ہوگے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. ہر ایک کا ہم یہاں پر حق دیکھ رہے ہیں کہ جو دین پڑوسی تک کے ساتھ نیک سلوک کی تلقین کرے گا, کیا وہ کہے گا کہ بیویوں کو مار مار کے ہڈیاں توڑو؟ مسلمان کچھ اور ہیں اور اسلام کچھ اور ہے. ہمیں اس میں بیلنس رکھنا ہے اور ہمیں امبیرس نہیں ہونا. یہ جو پیچھے آیت کا لفظ گزرا, ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم بلینک کو لے کر ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ نان مسلمز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے. اس نظر سے مت دیکھیں, فطرت کی اور عقل کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں. اللہ تعالی ہم کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے.
والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ذکر کیا گیا. ہمارے خاندانوں میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر کہیں تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے تو یہ دیکھو لڑکا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. اگر ماں بہنوں کے ساتھ وہ جیسا ہے ویسا ہی بیوی کے ساتھ ہوگا. اب اگر ہم خود ہی یہ چاہیں کہ سسرال نہ ہو، ساس نہ ہو، فرینڈس کہتی ہے اوہ تمہارا رشتہ ہے، وہ تمہاری مدر ان لا نہیں ہے، اوہ یو آر سو لکی، اور تمہاری نند بھی نہیں ہے، اوہ یو آر سو لکی. اب اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اور کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کریں؟ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا ہے. کرنے دیں ان کو حسن سلوک. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک یہ کہ اگر والدین سے ماضی میں انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں آپ کی تربیت میں یا آپ کی پرورش میں یا آپ کی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں ان کو شرمندہ نہ کیا جائے. آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے کدھر شادی کر دی، وائی ڈنٹ یو سی، وائی ڈنٹ یو تھنک، ماں باپ کو بلیم نہیں کرنا. یہ سب سے اچھا سلوک ہے. اور ساتھ ساتھ کیا، ان کی تعریف کیجئے، ان کی خوبیاں یاد دلائیے. یاد ہے اماں آپ نے وہ ڈال لے کے مجھ کو دی تھی، یاد ہے اماں آپ نے مجھ کو وہ ڈریس لے کے دیا تھا. خوش کیجئے ان کو بڑھاپے میں خاص طور پہ. اور اچھا سلوک، چہرے کا ایکسپریشن اچھا ہونا چاہیے. اور گھٹیا اور اسٹوپڈ نعوذ باللہ یا احمق نہ سمجھا جائے ماں باپ کو. یہ تو احسان کا بالکل ہی الٹ معاملہ ہے. جواب نہ دیا جائے، تر زبان نہ کھولی جائے ان کے آگے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. بعض دفعہ لڑکیاں کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے، سسرال والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. تو ٹھیک ہے رحمی رشتہ ہو سکتا ہے نہ ہو سسرال والوں کے ساتھ، تو پھر ذی القربیٰ کون ہے؟ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ شوہر کے گھر والے سے زیادہ قریبی رشتہ اور کون سا ہوگا؟ یقیناً ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. اور جو حسن سلوک کرتی ہیں خود خوش رہتی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا لڑکیوں سے کہ بیٹا خدمت کرنا، پہلے ماننا تو پھر منوانا. خدمت میں عظمت ہے. سکھایا جاتا تھا تم گیسٹ آف آنر بن کے نہیں جا رہی ہو سسرال، تم خدمت کرنا، تم دل ان کے جیت لینا. اگر کوئی لڑکی جا کر اپنی ساس سے شادی کے بعد کہتی ہے 2 یا 3 دن کے بعد کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں، تو ساس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ کون سی ساس ہوگی جو کہے گی ہاں سموسے بھی تل کے لاؤ، جلیبیاں بھی منگو؟ یہ کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. کہے گی نہیں بیٹا تم بیٹھو میں بنا کے لاتی ہوں، تمہارے تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری. دل جیتنے کے طریقے سکھائیں. ہم جہیز دینے کی فکر میں رہتے ہیں، تربیت دیں. تربیت عورتیں چلاتی ہیں خاندان، اصل میں تو وہی مردوں کو بھی پٹیاں پڑھاتی ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا خیال کرنا ہے، احسان کرنا ہے. کان نہیں بھرنے ہیں مردوں کے تمہاری اماں ایسی، تمہاری بہنیں ایسی، یہ نہیں کرنا. اپنے بھی خاندان والوں کا، میکے والوں کا کرو اور سسرال والوں کا بھی کرو. اور باقی معاشرے کے دبے پسے طبقوں کا بھی خیال کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. دو چیزیں ہو گئیں، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی. اب اس کی تم تجسس میں مت رہنا کہ اچھا آج دیور دیورانی میں کتنے جھگڑے ہوئے، آج گاڑی میں جو ہے وہ دیور کی بیٹی کہاں گئی، اچھا نن کی بیٹی ٹیوشن جا رہی ہے، اچھا کس کے ساتھ، فرینڈ کے ہاں پڑھنے گئی، فرینڈ کا بھائی ہے. یہ مت کرنا. اچھا سلوک کرو. والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. یعنی ان کی میڈ بہت اچھا کام کر رہی ہے تو یہ نہیں کہنا ادھر آؤ میں تم کو 500 ایکسٹرا دوں گی تو میرے یہاں کام شروع کر دو. یہ مت کرنا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کوئی مسافر ہو تم، ساتھ کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہو، آپ سب یہاں پر جو ہیں کون ہیں؟ اب صاحب بالجنب ہیں، ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. منہ سے بو نہ آئے، کپڑوں سے بو نہ آئے، اتنا پھیل کر نہ بیٹھیں کہ اگلا جو ہے پریشان ہو جائے، یا ٹانگیں ایسی نہ رکھیں کہ چلنے والا الجھ کر گرے اور اسی کو ہم گھوریں کہ دیکھ کے نہیں چل رہے، تم گر وہ رہا ہے خفا آپ ہو رہی ہیں اس کے اوپر. یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اور کسی نے بڑا پیارا طرز کا ایک مطلب بیان کیا ہے، صاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی بیوی اور شوہر. بالکل ہی تو پہلو میں ہے، ساتھی تو سو رہا ہے، ساتھی تو سو رہی ہے. یہ دین کہے گا کہ تم ظلم کرو، تم جبر کرو، تم ہڈیاں پسلیاں برابر کرو؟ نعوذ باللہ. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. لونڈی غلام جیسے بھی ہم نے بات کی، غلامی تو آج کل سسپینڈڈ ہے، یہ تو ابھی کہیں نظر ہی نہیں آتی، دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر میں سرونٹس ہیں، نوکر ہیں.
ڈگنیٹی آف لیبر کی بات کی جا رہی ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو. انہوں نے اپنے ہاتھ بیچے ہیں, عزت نہیں بیچی. کوئی بات کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کو, سیلف ریسپیکٹ کو دو کوڑی کا مت کر دو. تو کر کے بات مت کرو, بات پہ ان کو مت ڈانٹو, بات پہ احسان مت جتاؤ. اتنے تنخواہ دے رہے ہیں تم ایسے ہو, اتنا تم کو دیتے ہیں, تم لوگ تو دماغی درست نہیں ہوتے. نعوذ باللہ, یہ طریقہ اختیار مت کرنا. اچھوت بنا کے ان کو نہ رکھا جائے. میرے خیال ہے یہ پاکستان انڈیا کا جو علاقہ ہے شاید ہی چند ہی ان ممالک میں ہوگا کہ جہاں ایک کام کرنے والی اور بیگم صاحب ایک صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی. آپ کی کام کرنے والی آئی, وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ وہ نیچے بیٹھتی ہے. اور اگر وہ آئی اور آپ نے کہا یہاں آؤ, ایک بات تم سے کرنی ہے, اور آپ کی کھانا پکانے والی یا جھاڑو دینے والی اگر صوفے پر بیٹھ گئی, کہیں گے لو دماغ دیکھیں بیگم صاحب کے, چڑھ کر بیٹھ گئی صوفے کے اوپر. یہ ہم اتنا ایٹیٹیوڈ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہائے اللہ تیرا شکر, بڑی عاجزی ہے میرے اندر. نہیں, یہ طریقے نہیں ہیں. ان کے برتن الگ رکھ دیتے ہیں اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہاں یہ دانت اچھے طرح صاف نہیں کرتی نا, ان کی اورل ہائیجین کا ان کو خیال نہیں ہے. کل یہی جس کو آج پلاسٹک کا گلاس الگ دیا ہوا ہے اور آپ کی کانچ کے گلاس میں جو پانی نہیں پی سک رہی, کل مرسیڈیز میں بیٹھ کر آ جائے, نہ کرسٹل کا گلاس آپ کا نکلے تو کہیے گا, نہ صوفے پر آپ اس کو بٹھائیں تو کہیے گا. تو یہ بھی اپ لفٹ ہے. ہیومن ڈگنیٹی کا خیال کریں, انسان ہے. ڈگنیٹی آف لیبر. باہر کے ملکوں میں ہم پاکستانی جاتے ہیں, وہاں میڈز آتی ہیں, کلیننگ لیڈیز, آپ جناب سے بات ہوتی ہے, تھینک یو کہا جاتا ہے ان کو. ان کے برتن الگ کر کے تو دیکھیں, نہ وہ کیس کر دیں آپ کے اوپر ڈسکریمنیشن کے اوپر. تو انہوں نے ہماری ساری ویلیوز اڈاپٹ کر دی. ڈگنیٹی آف لیبر ان کے ہاں ہے, ایکوالٹی ان کے ہاں ہے, ہیومن ڈگنیٹی کا خیال ہے ان کے ہاں. اور اسلام نے اور ہمارے رسول نے جو باتیں ہمیں سکھائیں ہم سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. وہی لوگ جو وہاں ان میڈز کا اتنا خیال عزت کرتے ہیں, وہی جب پاکستان آتے ہیں اسی کلچر میں رنگ جاتے ہیں, اسی بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سرونٹس اور نوکروں سے. عزت کیجئے ان کی, ریپریمانڈ کرنے کا آپ کو حق ہے, لیکن آپ ان کی عزت دو کوڑی کی نہیں کر سکتی. خیال کرنا ہے. ما ملکت ایمانکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا, جاتے جاتے آپ نے وصیت کی ہے, ایک تو نماز کی اور ایک آپ نے عورتوں سے حسن سلوک کی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے لونڈی غلاموں سے اچھے سلوک کی. وصیت دنیا سے جاتے جاتے کی, جب آپ کی آواز مدھم پڑ رہی تھی. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اسی لیے آج اس قدر, چونکہ ہمارے ایٹیٹیوڈز میں اس قدر ایروگنس ہے. آپ دیکھیں اتنے سے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بچے, اتنی بڑی عمر کا ڈرائیور ہے جو ان کے باپ کے برابر ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ طارق صاحب, احمد صاحب آ رہے ہیں, اور وہ چھوٹے سے صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں, موٹے سے پیارے سے 3 سال کے, بستہ نہیں اٹھا سکتے اپنا. ڈرائیور لے کہیں گے ڈرائیور بستہ لاؤ میرا. اور وہ میڈم آ رہی ہیں تھکی ہوئی اسکول سے, منی سی چنی سی, ان کی پونیز 2 بنی ہوئی, اپنا بستہ نہیں اٹھائیں گی. تو تکار سے بات کرتے ہیں, تم سے بات کرتے ہیں, تمیز سکھائیں. آپ سے بات کرو, سلام کرو. عمر میں اتنے بڑے ہیں تو آگے پیچھے کچھ لگا لو ان کے نام کے ساتھ, تاکہ ان کو عزت کا احساس ہو. پہلے اتنے وفادار ہوا کرتے تھے نوکر, اسی کی عزت ہوتی تھی. آج بالکل جب ہم نے ان کو 2 کوڑی کا کر دیا تو نوکر خود قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں آج اپنے مالکوں کو. تو بہرحال ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے. یہ قرآن کی نصیحت ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنے اوپر لبادیں تو ڈال لی اور تہجدیں پڑھ لی اور ہم عمرے کے لیے, حج کے لیے چلے گئے اور شرعی پردہ کر لیا, اور بات کرنے کی تمیز نہیں. کسی کا اخلاق دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. بٹھائیں صوفے پر, اور اتنا مشکل کام ہے, وہ بیٹھنے پر راضی نہیں ہوتی. نہیں باجی میں یہی ٹھیک ہوں, نہیں باجی میں یہی ٹھیک ہوں. آپ کہیں اٹھو, یہاں آ کر بیٹھو. جس گلاس میں سب پانی پی رہے ہیں تم بھی اسی گلاس میں پانی پیو. انشاءاللہ تعالی اللہ اجر دے گا. یہ ہے تقوی, کہ انسان کو انسان کے لیول کے اوپر رکھنا. فرمائے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو کہ اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اگر اللہ نے کسی کو بیگم صاحب بنایا ہے تو وہ ڈیزرو نہیں کرتی. امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہ گھر لے کر, یہ گاڑی لے کر, یہ صوفہ لے کر, یہ ڈریس پہن کر تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے.